السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ شارٹ عالمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 85 ہے، جس کا ٹاپک آج سے جو نیو ٹاپک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حج پارٹ 1۔ اس سے پہلے جب میں نے ارکان اسلام کا تعارف آپ سے کرایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، اس میں نے ذکر کیا تھا شہادتین نمبر 1، اس کے بعد نماز کا تذکرہ آیا، اس کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ آیا، اس کے بعد روزے کا ذکر آیا۔ آج اسلام کا 5واں اور آخری رکن شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے حج۔ حج اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت کہ جس میں جسم کی بھی محنت ہے، مال کی بھی محنت ہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ بہت بڑی بہت عظیم یہ عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور الحمدللہ اس موقع پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کے بے پناہ کرم اور احسان سے ایمان کو ہم نے پورا مکمل کر لیا، اور الحمدللہ اس 5ویں ٹاپک پر ہمارا اسلام والا ٹاپک بھی پورا انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے حج لغت میں کسے کہتے ہیں؟ تو حج کا مطلب لغت میں ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ڈکشنری میں عربک جو ورڈ ہے حج، حج کا اگر آپ میننگ دیکھیں کہ حج کا میننگ کیا ہوتا ہے، تو حج کا میننگ ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ ارادہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کا کیا تو اسے حج کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شریعت کے اندر یا اصطلاح شریعت میں حج کہا جاتا ہے خصوصی وقت میں مکہ جا کر خصوصی عمل کرنا حج کہا جاتا ہے۔ یعنی کچھ خاص دن ہوتے ہیں تبھی جاتے ہیں تو حج ہوتا ہے، نہیں تو حج نہیں ہوتا ہے۔ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں لیکن حج کے لیے فاؤنڈیشن ہے، تو خصوصی وقت میں مکہ جا کر خاص عمل کرنے کو حج کہا جاتا ہے، اور اس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئے گی۔ اصطلاحی معنی صرف اتنا لکھ لیں کہ خاص وقت، کیونکہ وہ مہینہ خاص ہوتا ہے، تو خاص وقت کے اندر مکہ جا کر خاص عمل کرنے کو حج کہا جاتا ہے۔ حج کا حکم کیا ہے؟ تو ہر مسلم عاقل بالغ قادر، ہر مسلم عاقل بالغ قادر، اور عورت کے لیے اگر محرم موجود ہو تو حج واجب ہے۔ یہ حج کا حکم ہے، ہر مسلم عاقل بالغ قادر اور عورت ہو تو محرم کے ہونے پر حج واجب ہے۔ یہ جو ورڈز میں یوز کر رہا ہوں نا، اس کی ڈیٹیل ویسے تو پہلے آپ جانتے ہی ہیں، پھر بھی آگے انشاءاللہ آ جائیں گے، آگے اور کلیئر کر دوں گا میں انشاءاللہ۔ ابھی صرف اتنا آپ لائن لکھ لیں کہ ہر مسلم عاقل بالغ قادر، اور اگر عورت ہو تو اس کے ساتھ محرم کے ہونے پر حج واجب ہو جاتا ہے۔ حج کا حکم کیا ہے؟ حج واجب ہے، یعنی کرنا ہی پڑے گا زندگی میں ایک مرتبہ، اگر نہیں کرے تو انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ لکھ لیجئے گا کہ طاقت ہوتے ہی فوراً حج کرنا واجب ہے۔ طاقت ہوتے ہی فوراً حج کرنا واجب ہے۔ اس پوائنٹ میں آپ ان لوگوں کو اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، سفر کر سکتے ہیں، لیکن انتظار کرتے ہیں بچے بڑے ہوں گے تب جائیں گے، بچوں کی شادی ہوگی تب جائیں گے، فلاں کام ہو جائے تب جائیں گے، گویا کہ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ ان کا یہ عمل ناجائز ہے۔ اگر طاقت ہے، قوت ہے، پیسہ ہے تو فوراً حج کر لینا چاہیے، اس کے اندر تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ دلیل مسند احمد حدیث نمبر 2867 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
तअज्जलू इलल हज फइन्ना अहदकुम मा यदरी मा युरिद लहू। हज में जल्दी करो क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब कौन सी रुकावट हज के रास्ते में आ जाएगी। हज में जल्दी करो क्योंकि तुम नहीं जानते कब कौन सी रुकावट हज के रास्ते में आ जाएगी। यानी इससे पता चला कि हज अगर ताकत कुव्वत पैसा आ जाए, आप सफर कर सकते हैं, कुदरत है आपकी, तो फौरन हज कर लेना चाहिए, उसमें ताखीर नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ताखीर कर रहे हैं तो आप नहीं जानते, अगले साल आप बीमार हो जाएं, हाथ पैरों की ताकत खत्म हो जाए, पैसा खत्म हो जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए, आप कुछ नहीं जानते। तो जब आप पर हज फर्ज किया गया है उसी वक्त हज को आप मुकम्मल कर लें। उसमें इंतजार करना, रुकना, बिला वजह बिला उज्र के इंतजार करना गलत है, जो हमारे समाज में आम है। आप में से अगर कोई हज करने गए होंगे तो आपने देखा होगा सारी दुनिया से आते हैं नौजवान हाजी, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आम तौर पर आते हैं हमारे यहाँ वो बुजुर्ग जो एक्सपायरी डेट में चलते हैं। गए, रास्ते में इंतकाल हो जाता है, किसी का फ्लाइट में इंतकाल हो जाता है, किसी का अरफा मुजदलफा में इंतकाल हो जाता है। बिल्कुल यानी ऐसे कि बिल्कुल अब बस पता नहीं, उनको समझ में भी नहीं आता है कि अरफा किधर जाना है, मुजदलफा किधर जाना है, होटल किधर है, रूम किधर है। जबकि पैसा था, ताकत थी, कुव्वत थी। तो अगर आपके पास ताकत है तो आप तभी कर लीजिए ना, क्यों इंतजार करते हैं बुढ़ापे का। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां 4 साल रहा, 4 साल हज किए, तो हमने देखा सबसे ज्यादा परेशान हमारे यहाँ के हाजी होते। बिल्कुल एकदम बुजुर्गी की उम्र, कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, सुनने के अंदर प्रॉब्लम होती है। अब आप बता रहे हैं, एड्रेस नहीं समझ पा रहे हैं, होटल नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने होटल का एड्रेस भूल जाते हैं, कई मर्तबा हज के अरकान भी पूरे अदा नहीं कर पाते। तो अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ताकत दी है, बुजुर्गी का इंतजार ना करें, इतने ज्यादा वक्त का इंतजार ना करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे आपको ताकत दी है उसी उम्र के अंदर। और एक बात याद रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जवानी की इबादत ज्यादा पसंद है। जवानी में आपके अंदर जज्बा ज्यादा होता है, आप तवाफ ज्यादा करेंगे, अरफा में दुआएं ज्यादा मांगेंगे, मुजदलफा में मेहनत करेंगे, पैदल हज कर पाएंगे। तो ये सारे अमल जब जवानी के अंदर किए जाएं तो रब्बुल आलमीन को और ज्यादा पसंद होते हैं। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार करना गलत है। जैसे ही अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी, कुव्वत दी, आपको ये अमल पूरा कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद लिखिए, हज की फजीलत और अहमियत। हज की फजीलत और अहमियत लिखिए आप। नंबर 1, इस्लाम का 5वां रुकन है हज। इसकी दलील बताने की अब मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको हर पॉइंट में इससे पहले बता चुका हूं। ये दलील आप बार बार रिपीट सुन चुके हैं। इस्लाम की खासियत, इस्लाम की फजीलत और अहमियत में नंबर 1 क्या है कि इस्लाम का 5वां रुकन है हज। नंबर 2, अफजल अमाल में से एक अमल है हज। अफजल अमल, अल्लाह ताला को जो पसंद हैं, अल्लाह ताला जिस बुनियाद पर बंदे को पसंद फरमाता है, उन अफजल अमाल में से एक अमल है हज। दलील लिखिए, सही बुखारी हदीस नंबर 26। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अय्युल अमली अफजल, सबसे अफजल अमल कौन सा है बताइए। तो आपने कहा ईमान बिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखना नंबर 1। फिर सवाल किया गया सुम्मा माज़ा, उसके बाद क्या है। कहा अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। फिर सवाल किया सुम्मा अय्युन, फिर उसके बाद क्या। कहा हज्जुल मबरूर, हज मबरूर, ऐसा हज जिसमें कोई गुनाह ना किया जाए, हज मबरूर जिसमें कोई गुनाह न किया जाए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अफजल अमाल के बारे में सवाल किया गया तो आपने जो अफजल मतलब सबसे ऊपर के अमल, सबसे अच्छे अमल, सबसे पहली चीज क्या बता दी, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखना। नंबर 2 बता दिया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, और नंबर 3 बता दिया हज मबरूर, यानी सबसे अफजल शरीयत के अंदर जो अमल हो सकते हैं उन अमाल में एक अमल है हज। नंबर 3, अगर किसी की जिहाद करने की ताकत ना हो तो हज कर ले तो भी जिहाद का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह।
اگر کسی کی جہاد کرنے کی طاقت نہ ہو اور وہ حج کر لے تو اسے حج پر بھی انشاءاللہ جہاد کا ثواب دیا جائے گا. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1423. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جہاد نہیں کر پاتے، اب ہم کیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد حج المبرور، سب سے افضل جہاد ہے حج مبرور کرنا. اللہ اکبر، کتنا بڑا درجہ اللہ رب العالمین نے حج کو عطا کیا ہے. عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ ہم جہاد نہیں کر پاتے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے افضل جہاد ہے حج مبرور. یعنی اللہ رب العالمین نے اس حج کے عمل کو کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت عطا کی ہے. نمبر 4، حج کا بدلہ صرف جنت ہے. حج کا بدلہ صرف جنت ہے. یعنی عمل کے جو بدلے شریعت نے بتائے کہ آپ جیسے ہم نے نماز کے بارے میں سنتے ہیں یہ عمل ہے، روزہ رکھیں تو یہ ثواب ملے گا، اس عمل کا یہ ثواب ملے گا، لیکن حج کا جب ثواب پوچھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے سوا کوئی بدلہ ہی نہیں ہے اس کا، صرف جنت بدلا ہے اس کا. یعنی اللہ رب العالمین نے اس حج کو اتنا افضل عمل رکھا ہے کہ ڈائریکٹ اس پر جب بدلہ عطا کیا گیا تو جنت کا بدلہ دیا گیا. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1650. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے. یعنی عمرہ جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. آپ نے عمرہ کیا، جب آپ دوبارہ عمرہ کریں گے تو اس کے بیچ میں جتنے گناہ ہوئے اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے. لیکن حج مبرور، ایسا حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، اس کا بدلہ صرف جنت ہے. اللہ کے وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ عمرے سے عمرے کے درمیان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور حج مبرور ایسا حج جس میں گناہ نہ کیا جائے، اس کا بدلہ صرف جنت ہے. اتنا عظیم ثواب اللہ رب العالمین نے اس حج کو عطا کیا ہے، اس حج نام کے عمل کو عطا کیا ہے. تو یقیناً اگر ایک مومن کو اللہ رب العالمین طاقت دے، قوت دے، اور وہاں کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے. آپ ٹی وی پر دیکھیے کبھی لائیو حج جو چلتا ہے، ایک الگ ماحول، ایک الگ منظر، ایک الگ کیفیت، ہر آدمی اپنے رب سے قریب ہونا چاہتا ہے. ایک عجیب سا منظر، ایک پیارا سا منظر جس کے اندر یہ عمل کیا جاتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے. نمبر 5، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے حج. گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے حج. صحیح مسلم حدیث نمبر 1210. صحیح مسلم حدیث نمبر 1210. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اگر کسی انسان نے ایسا حج کیا کہ اس حج میں گناہ نہ کرے، الٹی سیدھی باتیں نہ کرے، تو وہ ایسے لوٹتا ہے گویا کہ آج پیدا ہوا. پچھلے سارے گناہ معاف، ساری خطائیں معاف، ساری لغزشیں معاف، سارے اس کے جتنے اعمال نامے ہیں ٹوٹلی فارمیٹ، سب ختم، کوئی گناہ نہیں ہے اس کا. اتنا عظیم عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسا حج کیا جس میں گناہ نہ کیا، الٹی سیدھی باتیں نہ کی، فسق و فجور نہ کیا، تو وہ ایسے لوٹتا ہے گویا کہ آج پیدا ہوا. یعنی اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں نا، دیکھیے جب کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بڑی غلطیاں کر لیں، صاحب 2 سال پہلے میں ایسا کرتا تھا، 3 سال پہلے میں ایسا کرتا تھا، یہ مجھ سے خطائیں ہو گئی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو اس دور میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ کاش ایک موقع ملے زندگی سدھار لوں، کاش ایک موقع ملے غلطیاں سدھار لوں، کاش ایک موقع ملے رب کو راضی کر لوں. تو اللہ رب العالمین وہ موقع ہم گنہگاروں کو حج کے ذریعے دے رہا ہے کہ جب حج کرنے جاؤ تو ایسا حج کر کے آؤ کہ جب اسٹارٹ کرو، اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک اس میں کوئی گناہ مت ہونے دو، اپنے آپ کو بچاؤ. تو جب گھر آؤ گے تو کیسے آؤ گے؟ گویا آج پیدا ہوئے.
سارے پچھلے گناہ معاف، ساری خطائیں لغزشیں معاف، ٹوٹل اللہ کی رضا لے کر آؤ گے، سامان لے کر آؤ نہ آؤ، وہاں سے کچھ مال لے کر آؤ نہ آؤ، وہاں سے خریدی کر کے آؤ نہ آؤ، لیکن کم سے کم اپنے گناہوں کو معاف کروا کے ضرور آؤ. ورنہ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو حد سے زیادہ خریدی پر دماغ ہوتا ہے، پورا وقت اسی میں ضائع کرنا، نمازیں قضا کر دینا، حرم کی نمازیں چھوڑ دینا، صرف خریدی کے اندر پورا دھیان ہوتا ہے، اس کے لیے لینا اس کے لیے لینا. اور کئی مرتبہ کیونکہ ہم لوگ تو وہاں پریکٹیکلی رہ کر ہم لوگوں نے دیکھا ہے حاجیوں کی کیفیت کو، مدینہ میں تو خاص طور پر ایسی حالت ہوتی ہے کہ نماز میں بھی دماغ لوگوں کا وہی چلتا ہے، سلام پھیرتے ہی اگر پاس میں بیٹھے تو وہی بولتے ہیں ارے حاجی صاحب وہ یاد رکھنا، ہم کو وہ بھی دلا دینا، یہ بھی دلا دینا. یعنی نماز میں بھی وہی سوچ رہے ہیں کہ کیا خریدی کرنی، جبکہ عمل کون سا کر رہے ہیں، عمل کتنا بڑا کر رہے ہیں. جو آپ کو نصیب ہوا لاکھوں کو نصیب نہیں ہوتا، لوگ کوشش کرتے ہیں نصیب نہیں ہوتا، کوئی پیسے سے مار کھا جاتا ہے، کوئی زندگی طاقت نہیں رہتی، کسی کے پاس اپنے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہتی، پر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وہاں تک پہنچایا ہے تو اللہ رب العالمین کے اس انعام کی قدر کیجئے اور حج کو حج کی طرح ادا کرنے کی کوشش کیجئے. نیکسٹ نمبر 6، فقیری کا خاتمہ ہوتا ہے، غربت اور فقیری کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ حج کی فضیلت اور اہمیتیں چل رہی ہیں آپ کے سامنے کہ اس سے فقیری کا خاتمہ ہوتا ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 738، سنن ترمذی حدیث نمبر 738، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تم لوگ برابر حج عمرہ کیا کرو، تابعو مطلب کنٹینیو، پے در پر ایک کے بعد ایک، یعنی بار بار حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ گناہوں اور فقیری کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی کے اندر جب دھات کو ڈالا جائے تو وہ کچرے کو نکال دیتی ہے. جیسے کوئی بھی دھات ہوتی ہے، جیسے سونا ہے، اب اگر آپ اس کو پیور کرنا ہے تو کیا کرتا ہے، آگ میں اس کو تپایا جاتا ہے تاکہ اس کا کھار الگ ہو جائے. ویسے ہی شریعت نے کہا کہ تم برابر حج اور عمرہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ حج اور عمرہ کرنا تمہاری فقیری اور تمہارے گناہ کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے بھٹی کے اندر کھار کو الگ کر دیا جاتا ہے، گندگی کو نکال دیا جاتا ہے. تو بہت زیادہ کنٹینیو حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرو. حج اور عمرہ فقیری کو دور کرتا ہے. اب دیکھیں آپ کنیکشن سمجھ میں آتے ہیں. بظاہر تو 3-4 لاکھ کا خرچہ ہے، ایک ایسا خرچہ ہے جس کے اندر انتظام کرنا ہے، پہلے سے پیسہ جمع کرنا ہے، تو بظاہر میرا 3-4 لاکھ کا خرچہ ہے، پر شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ تیرا خرچہ نہیں، اصل میں تیرا منافع ہے، مال کمانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تیری فقیری دور کرے گا. اور اگر یقین نہ ہو تو ان لوگوں سے پوچھئے جو حج کرنے گئے، حج کر کے آ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں برکتیں آ گئیں، ہمارا پہلے سے زیادہ کاروبار چلنے لگا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب ترقی عطا کر دی. یعنی خرچ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کو اور زیادہ بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور زیادہ طاقت اور قوت عطا کر دی. تو یقیناً ایک بندہ مومن کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اسے طاقت دی ہے، اسے قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، تو ضرور حج کیا جائے، حج کی سعادت کو چھوڑا نہ جائے. نمبر 7، حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. حاجی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. سوچیے آپ کس کے مہمان بننے جا رہے ہیں، کس کی مہمان نوازی کا آپ کو شرف حاصل ہو رہا ہے. اور یہی وہ مہمان نوازی، آپ کبھی حج کرنے گئے تو وہاں پر ایک بورڈ دیکھیں گے آپ، ضیوف الرحمان کا بورڈ لگا ہوتا ہے، رحمان کے مہمان، ضیوف الرحمان. حاجیوں کو عرب میں کیا کہا جاتا ہے، ضیوف الرحمان، رحمان کے مہمان. اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے وہ بندہ جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے. دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2883، اللہ کے نبی اسلام کا فرمان الحجاج والعمار، حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالی کے مہمان ہوتے ہیں. اگر وہ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ الحجاج والعمار کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے. اگر وہ دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کے دعا کو رد نہیں کرتا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے, معافی کی دعا کرے کہ اللہ رب العالمین میرے گناہوں کو معاف کر دے, تو رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے, بہت بڑا اجر و ثواب ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے حج اور عمرہ کرنا, حج کی طرف جانا. اور اسی لیے میں نے بتایا کہ عرب کے اندر حج کرنے والوں کو ضیوف الرحمان, رحمان کا مہمان کہا جاتا ہے. اسی حدیث کے مطابق وہ رحمان کے مہمان ہوتے ہیں. فضیلت اور اہمیت میں ایک پوائنٹ صرف لکھ لیجئے گا, نمبر 8, کہ یہ اکیلی عبادت ہے جس میں مال اور جسم دونوں کو خرچ کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے. اس کی خاصیت ہے, جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں, روزہ کون سی عبادت ہے؟ جسمانی عبادت, بھوکے پیاسے رہنا. زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت, صرف مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے اندر. نماز کیا ہے؟ جسمانی عبادت. لیکن حج کی خاصیت یہ ہے کہ حج میں جسمانی بھی عبادت ہے اور مالی بھی عبادت ہے. آپ کو مال بھی خرچ کرنا ہے اور آپ کو جان بھی خرچ کرنی ہے, جسم کو بھی خرچ کرنا ہے, محنت کرنا ہے, پیدل جانا ہے, سفر کرنا ہے, بنا مزدلفہ عرفات میں رہنا ہے, تکلیف برداشت کرنی ہے. تو یہ جانی بھی عبادت ہے اور جسمانی بھی عبادت ہے اور مالی بھی عبادت ہے. تو یہ اس کی ایک اہمیت ہے, یہ اس کا ایک مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے اندر مال بھی رکھا ہے اور جسم بھی رکھا ہے. دونوں اعتبار سے اس عبادت کو ادا کیا جاتا ہے. تو یقیناً یہ بڑی افضل چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے, بہت بڑی عبادت ہے جس کا ایک مومن کو پاس و لحاظ کرنا چاہیے. اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا, حج کا مقصد. بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ بھی, اس پر بھی ذہن لگائیے گا, دماغ لگائیے گا, بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ والا بھی. حج کا مقصد. اب مجھے ایک آپ چیز بتائیں, جب ہم کوئی بھی عبادت کرتے ہیں, ہم چاہے نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, زکوٰۃ دیں یا حج کریں, کیا ہمارے عبادت کرنے سے اللہ کی قدرت بڑھ جائے گی؟ اللہ کی طاقت قوت بڑھ جائے گی؟ اگر ہم سب ایک ساتھ کریں تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور سب ایک ساتھ نہ کریں تو بھی اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کسی کا محتاج نہیں, ہم اس کے محتاج ہیں. لیکن جب اللہ رب العالمین نے حج کی اتنی عظیم عبادت ہمیں عطا کی تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. کچھ وہ مقصد جو عام طور پر دماغ لگانے سے سمجھ میں آتے ہیں, ان مقصدوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. نمبر 1, اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا اور عبادت کا جذبہ پیدا کرنا. اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا اور عبادت کا جذبہ پیدا کرنا. دلیل لکھ لیں پہلے آپ, پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. سورہ حج آیت نمبر 32, اللہ تعالی کا فرمان, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالی کی نشانیوں کی عزت کرتے ہیں وہ دل کے تقوی والے ہیں. فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ, ان کے دلوں میں تقوی ہے. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے شعائر, اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتے ہیں, ان کے دلوں میں تقوی ہے, وہ تقوی والے ہیں. اب ایکسپلین اس کو ہم کریں کیسے. ایک انسان ساری زندگی کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتا ہے, پر وہ نہیں جانتا نا کعبہ کیسا دکھتا ہے. لیکن وہی انسان جب مکہ جاتا ہے, عبادت کا جذبہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کعبہ کو دیکھ کر. یہ وہ گھر ہے جسے دیکھ کر, جس کا تصور کر کے, جس کی سمت منہ کر کے میں نمازیں پڑھتا تھا. پھر وہ جاتا ہے مینا کی طرف. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لیٹایا تھا. وہ عرفہ جاتا ہے. یہ وہ عرفہ کا میدان ہے جہاں پر فلاں فلاں عمل ہوا تھا. یہ مزدلفہ کا میدان ہے جس کا تعلق حضرت ابراہیم, آپ کی بیوی ہاجرہ اور آپ کے بیٹے اسماعیل سے ہے. وہ جب حرم کے اندر آتا ہے, صفا مروہ کی سعی کرتا ہے, تب اسے یاد آتا ہے کہ اس مقام پر ایک ماں
اپنے بچے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑی تھی، مدینہ جاتا ہے، سیرت پوری اس کے سامنے آ جاتی ہے. میرے نبی یہاں رہا کرتے تھے، مکہ سے مدینہ اس راستے پر میرے نبی گئے تھے، یہ طائف کا شہر ہے جہاں میرے نبی گئے تھے، مدینہ میں یہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی، یہ غزوہ احد کا مقام ہے. غرض یہ کہ جب انسان حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے نا تو اس میں عبادت کا جذبہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، کعبہ کو دیکھ کر، عرفہ مزدلفہ مینا کو دیکھ کر، سارے شعائر کو دیکھ کر، مدینہ کو دیکھ کر اس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر تقوی اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایک مقصد ہے حج کرنے جانے کا. اب اس پوائنٹ کو آپ جیسے چاہیں اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، جو آپ کو آسان طریقہ لگے اس آسان طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ حج کا پہلا مقصد یہ ہے اللہ کی نشانیوں کی عزت دل کے اندر پیدا ہو جائے. نمبر 2، مومنوں کے درمیان اتحاد اور محبت پیدا کرنا. مومنوں کے درمیان اتحاد اور محبت پیدا کرنا، یہ بھی ایک بڑا مقصد ہے حج کا جو ہمیں نظر آتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کلیئر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر قرآن میں کہا ہوگا کہ حج کا یہ مقصد ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ایسا نہیں ہے. ہم نے جو سمجھا قرآن حدیث کے مطابق ہمیں جو سمجھ میں آیا میں وہ آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں. پہلے آپ اس کی دلیل لکھ لیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 2586. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم کمثل الجسد. مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے اندر، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ایک جسم کی طرح ہے. اگر جسم کا کوئی ایک حصہ درد میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم بخار میں بھی ساتھ دیتا ہے اور جاگنے میں بھی ساتھ دیتا ہے. پہلے حدیث اور اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں. یقیناً مومنوں کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کا کوئی بھی حصہ یا جسم کا کوئی ایک حصہ اگر درد میں ہو تو سارا جسم بخار میں اور رات جاگنے میں اس کا ساتھ دیتا ہے. حدیث کا پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں اس پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مومنوں کی مثال مطلب کسی ایک کی نہیں، ساری کائنات میں جس نے مسلمان ہیں ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. اب ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی کی زبانی ہمیں سمجھایا. کیسے؟ پیر کے ناخون میں اگر چوٹ لگ جائے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ صرف پیر کا ناخون تکلیف محسوس کرے؟ سارا جسم تڑپتا ہے، آنکھیں جاگتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پوری تکلیف. اور اگر زیادہ چوٹ لگی ہو تو سارے جسم کو بخار آ جاتا ہے. یعنی یہ سارا جسم کے کسی ایک حصے پر بھی تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے. ویسے ہی اللہ رب العالمین نے ہم مومنوں کو بنایا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی جگہ پر اگر کوئی مومن پریشان رہے تو تمہیں وہ درد محسوس ہونا چاہیے، وہ تکلیف محسوس ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس حج کو اتحاد کا بہت بڑا ذریعہ بنا دیا، محبت کا بہت بڑا ذریعہ بنا دیا. کیسے؟ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اپنا لباس اتار دیتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، وہ لباس جس سے انسان بڑا اور چھوٹا نظر آتا ہے. کالے کپڑے والا، چھوٹے کپڑے والا، پرانے گندے کپڑے والا مطلب غریب ہے، اچھے کرزبند کپڑے ہیں، اچھا لباس پہنا ہے مطلب پیسے والا ہے. یہ سارا معاملہ اللہ تعالی حج کی شروعات میں ختم کروا دیتا ہے. کپڑے آپ نے اتار دیے، ایک جیسا احرام پہن لیا. پھر کبھی جائیے ان وادیوں کے اندر، اللہ ہم سب کو توفیق دے، کالا، گورا، ناٹا، لمبا، انگریز، انڈین، چائنیز، چہرے الگ الگ، افریقہ کے لوگ، کالے لوگ، موٹے ہونٹ، عجیب قسم کے چہرے، ہر طرح کے لوگ، کسی بھی طریقے کے آپ نظر آتے ہو، سب ایک لباس، ایک کپڑا، ایک جملہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ عام طور پر ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے، ان کی بات نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتحاد کیسا کہ رب العالمین نے کپڑا سب کو ایک دیا، جملہ سب کو ایک دیا، عمل سب کو ایک دیا. سارے ایک ساتھ عرفہ میں، سارے ایک ساتھ مزدلفہ میں، سارے ایک ساتھ مینا میں، سارے ایک ساتھ طواف میں، سب کو ایک ساتھ ایک عمل ایک وقت میں کرنا ہے. مقصد اتحاد.
طاقت، قوت. کتنی بڑی بات، کتنا بڑا پیغام جو اللہ رب العالمین نے اس حج کے ذریعے ہمیں عطا کیا کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ پر ایک ساتھ الگ الگ زبانوں میں بھی جمع ہو سکتے ہو تو کیا ایک شہر میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک محلے میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے؟ لیکن اس حج کو دیکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر اتحاد نہیں آتا، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہیں ہوتا. 10 بار کے حاجی صاحب ہیں پر دل سے گلے شکوے نہیں نکلتے، لوگوں کے لیے نفرتیں نہیں نکلتی. کس کام کا آپ کا حج جب آپ نے حج کے مقصد کو نہ سمجھا؟ حج کے مقصد کو سمجھو. حج کا مقصد ہے اتحاد، ایک ہو جانا، ایک بتانا. کوئی فرق نہیں امیر و غریب میں، کوئی فرق نہیں رنگ و نسل کا، کوئی فرق نہیں آپسی تعلقات کا. تم سب ایک جیسے اور سب اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے والے. یہ مقصد ہے حج کا. نمبر 3، تاکہ اللہ تعالی کی اطاعت کرنا آ جائے، اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری آ جائے. دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 97، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر واجب ہے اللہ کی طرف سے حج کرنا جو بھی اس کی طاقت رکھتا ہو. جو بھی انسان طاقت رکھتا ہو اس پر حج کرنا اللہ کی طرف سے واجب ہے، ضروری ہے، حکم ہے. تو حج کرنے سے بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یہ مقصد ہے. اللہ نے مجھے حکم دیا حج کرنا، میں آ گیا حج کرنے. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو، میں نے نماز پڑھ لی. اللہ نے حکم دیا عرفہ مزدلفہ مینا جاؤ، میں چلا گیا. تو اس عمل کے کرنے سے ہم میں کس چیز کا جذبہ آ جاتا ہے؟ اطاعت کا جذبہ، اللہ کے آگے جھکنے کا جذبہ، اللہ کے فرمان ماننے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 4، اپنی اوقات اور کمزوری کا احساس آ جاتا ہے. اپنی اوقات اور کمزوری کا احساس آ جاتا ہے. جب ہم اپنا لباس ہٹاتے ہیں، 2 کپڑوں میں ہو جاتے ہیں، اللہ کے حضور جاتے ہیں، تب ہمیں اپنی اوقات کا احساس ہوتا ہے. کیا ہوں میں اللہ؟ میری تو کوئی طاقت اور قوت نہیں. اس کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں، آپ منظر سے اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کیسے ہمیں اپنی اوقات کا احساس ہوتا ہے. لباس ہٹ گیا، وہاں پر ہم جب جاتے ہیں اپنی ضرورت سامنے والے کو سمجھانے میں پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ عربی زبان جانتا ہے، ہم اس کی زبان نہیں جانتے. تب احساس ہوتا ہے میری اوقات کیا ہے. میں تو 1-2 زبان جان کر اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا، وہ میرا رب ہے جس نے کتنی بھاشا اور کتنی زبانیں بنائی ہے. وہاں جب میں جاتا ہوں، اگر میں اپنے آپ کو بڑا خوبصورت سمجھتا تھا، وہاں جا کر جب میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات اور لوگوں کو دیکھتا ہوں تب مجھ میں یہ احساس آتا ہے کہ اللہ میری اوقات کیا، مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نے لوگ بنائے. ہر چیز کے میں اپنی اوقات کا احساس اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، اپنی کمزوری کا احساس اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا احساس ہوتا ہے. اس حج کے ذریعے ایک مقصد یہ بھی ہے. نمبر 5، توحید مضبوط ہوتی ہے. توحید مضبوط ہوتی ہے. قدم قدم پر بندہ مومن اپنی توحید کو حج کے ذریعے مضبوط کرتا ہے. حج کے ذریعے جگہ جگہ وہ توحید کی دعوت کو عام کرتا ہے کہ جب ابتدا کرتا ہے تو تلبیہ میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تلبیہ کا آگے میں ترجمہ آپ کو بتاؤں گا، صرف ابھی سمجھانے کے لیے آپ لکھ لیں. تلبیہ میں توحید کہ بندہ کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اللہ تیرے سامنے میں حاضر ہو گیا. یعنی انسان توحید کا اقرار کرتا ہے. یہ سفر وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. طواف میں توحید کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے گھر کے سوا کسی اور کے گھر کے چکر نہیں لگاتا. یہاں کیوں لگا رہا ہوں؟ کیونکہ تیرا حکم ہے. جب حجر اسود کو چومتا ہے تب توحید کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو نے حکم دیا اس لیے میں نے اس پتھر کو چوما، ورنہ میں اس پتھر کو نہ چومتا.
نمازوں میں توحید کا اقرار کرتا ہے، دعا میں توحید کا اقرار کرتا ہے، قربانی میں توحید کا اقرار کرتا ہے. ایک الگ سے میرا یہ ٹاپک ہے جس پر میری ایک اسپیچ بھی ہے، یوٹیوب کے اوپر ہے، حج اور توحید، یہ ٹاپک تھا. انشاءاللہ اگر ہوگا تو میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا. وہ اگر آپ صرف حج کے اندر توحید کو دیکھیں گے نا، قدم قدم پر آپ کو توحید نظر آئے گی. تو حج کرنے سے توحید مضبوط ہوتی ہے. اور اسی لیے شاید آپ نے کچھ لوگوں کے واقعات سنے ہوں گے کہ حج سے آنے کے بعد شرک و بدعت سے وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں. شرک و بدعت سے وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، زندگی کو توحید پر لے آتے ہیں، اللہ تعالی کی رضا پر اپنی زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حج کے سفر میں توحید پتہ چل جاتی ہے. توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اسی کی طاقت و قوت ہے، وہی عطا کرنے والا، وہی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی سننے والا نہیں، کوئی عطا کرنے والا نہیں، کوئی میری مرادوں کو سننے والا نہیں. میں اکیلا تنہا اس سفر کے اندر اپنے رب کو پکار رہا ہوں. میں طواف اسی کے لیے کر رہا ہوں، میں نماز اسی کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں تلبیہ اسی کے لیے پکار رہا ہوں، میں نے اپنا لباس اتار کر احرام اسی کے لیے پہنا ہے. میری نماز، میری دعا، میری قربانی، میری عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یعنی حج کے سفر کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے میں توحید مضبوط ہو جائے، توحید کا تصور مضبوط ہو جائے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان مضبوط ہو جائے. ایسے ہی کئی اور مقصد یہ حج اپنے اندر رکھتا ہے. لیکن یہاں پر مقصد ان سارے مقصدوں کو بتانا نہیں، اشارہ کرنا تھا. اب آپ خود اپنا دماغ لگا، حج کے بارے میں سوچیں، حج کے مسائل کے بارے میں سوچیں، تو آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا کہ حج کا مقصد کیا ہے، کیا کیا مقاصد اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کیے ہیں، کیا کیا چیزیں اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہیں. انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں تازی ہوتے چلے جائیں گی. چونکہ حج ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے، حج کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس لیے یہ بیان بھی مان کر چلیے کہ 4-5 کلاس کے اندر انشاءاللہ حج کا ٹاپک مکمل ہوگا. اس کے بعد اصول حدیث شروع ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمیں حج کی توفیق عطا فرما اور حج کو صحیح طریقے سے ہم ادا کر پائیں، تب تک تو ہمیں طاقت، قوت اور صحت اور تندرستی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.